ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب چیزوں کا ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے فقال پھر کہا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ان کے ناموں کی ہؤلاء ان کے ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سب چیزوں کا ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے فقال پھر فرشتوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبئونی باسماء مجھے خبر دو ان کے ناموں کی ہؤلاء ان کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے ان کو کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ جو ان چیزوں کے نام ہیں۔ فرشتے ظاہر ہے نہیں بتا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو فرشتوں نے بھی جو نا پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے مالک آپ پاک ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ جو جانتے ہیں ہم وہ نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی فرشتوں نے اس چیز سے ظاہر ہو گیا کہ فرشتے جو ہے نا وہ مجبور محض ہے، ان کو سوائے عبادت کے اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کو پیدا کیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی خود مختاری اتنی سی دی ہے کہ اس کو کوئی اپنے برے اور بھلے کی سمجھ دی ہے، اور پھر اس نے جس نے نیک راہ کو اختیار کرنا ہے اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی ہے، اور جو وہ برائی کی طرف جائے گا، برے راستے کی طرف جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ عطا کر دی ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے نا ہمیں یہ سمجھ آ گئی، یا فرشتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اچھے راستے کی طرف جائیں، اور اچھی اپنے لیے جو ہے نا جنت کا انتخاب کرے، اچھے اعمال کرے تاکہ ہمیں بدلے میں جنت ملے۔ اب اگلی آیت ہے قالو کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا سبحانک اے ہمارے رب آپ پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں عطا کیا علم، انک بے شک آپ انت العلیم الحکیم آپ ہی جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں۔ قالو کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہے،
لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا مگر، ما جو، علمتنا آپ نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک آپ، انتل آپ ہی، العلیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ یعنی جب فرشتے، یہ پہلے اس کو میں نے بیان کر دیا ہے کہ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، پھر انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ اے ہمارے رب، آپ پاک ہے، آپ حکمت والے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ کا جو علم ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، آپ نے جس بنیاد پر انسان کی تخلیق کی ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ تو اپنی مجبوری جانتے ہیں، ہمیں تو آپ جتنا بتا دیتے ہیں نا ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں اور اتنی ہی ہم جو ہے نا آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو ہے نا مجبوری بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی اور حمد بیان کی۔ ناظرین، قرآن پاک کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں ایک مشعل راہ بنائیے۔ کفار کی کوشش ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے نا اس کو ہم دنیا سے نعوذ باللہ ختم کر دیں، لیکن یہ ختم نہیں کر سکتے، اور وہ وقتاً فوقتاً قرآن کی بے حرمتی کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہم نے ان کو تکلیف ایسے ہی پہنچانی ہے کہ ہمارا ہر بچہ، ہر جوان، بوڑھا جوان، وہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اس کے سینے میں اس کا علم آ جائے، اس کے کردار سے قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہو، سب کہیں کہ یہ اس بندے نے قرآن پڑھ کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق سنوار دیا ہے۔ جب ہم اس نہج تک پہنچ جائیں گے نا تو یہ کافر خود بخود آپس میں ایک دوسرے کو منع کریں گے کہ بھئی یہ مسلمانوں کو تانگ نہ کرو ورنہ یہ قرآن سے اور زیادہ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنے اوپر اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔